Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، اس زمین پہ اللہ نے ہزاروں سے اپنے نیک بندے بھیجے جنہوں نے علم، حلم اور حکمت سے انسان کے نزدیک فہم کی راہ بخشی۔ ان میں استادوں کے استاد، اماموں کے امام، سخیوں کے سخی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جس کو پوری دنیا جھک کے سلام کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی جمعرات مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام فرواہ تھا۔ جب آپ کی ولادت کے دن قریب آنے لگے تو امام علی زین العابدین نے یہ فرمایا کہ ان قریب اللہ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا، اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ بس جیسے ہی آپ کی آمد کا دن آ پہنچا، آپ کا نزول ہوا، تو امام علی زین العابدین نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کے یہ کہا کہ کل اللہ کے رسول میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام جعفر رکھوں، ایسا دریا، ایسی ندی جو سب کو سیراب کرتی ہو۔ آپ بچپن سے ہی علم سے محبت کیا کرتے تھے اور اپنے دادا علی زین العابدین کے ساتھ بیٹھ کے مختلف علوم کے درس سنا کرتے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات سے دینا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین یا امام محمد باقر کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ کے بابا اور آپ کے دادا مسکرا کے کہا کرتے تھے، اس چھوٹے سے مسئلے کو تم ہمارے چھوٹے سے جعفر سے پوچھو۔ آپ کا جواب ہر انسان کی روح تک پہنچ جاتا تھا، اور آپ کی اسی صفت کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں آپ کا لقب صادق مشہور ہونے لگا۔ اس دور مسجد نبوی میں آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام ایک مدرسے کا بنیاد رکھ چکے تھے، دنیا دار حکومت سنبھال رہے تھے اور آل رسول دین کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 15 سال تک ہی پہنچی تھی کہ اتنی دیر میں آپ کے دادا امام علی زین العابدین دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے دادا کی شہادت کے بعد آپ نے اس مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو اور بھی مصروف کر دیا۔ آپ دن کو ہمیشہ روزے میں رہا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی نے آپ کو مصروفیات کے بغیر نہیں دیکھا۔ یا درس دیتے تھے، یا لکھتے تھے، یا پڑھاتے تھے، یا خطبہ دیتے تھے، یا بیان کرتے تھے۔ جب تمام شاگرد مسجد نبوی سے علم حاصل کر کے چلے جاتے تھے تو آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال ہی تک پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ بس سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت با یزید بستامی، حضرت ہشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر
ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کے بعد جو چیزیں آج جانی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے ہی دنیا کو بتا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا اے نوازۂ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جزام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا کسی بیمار انسان کے جسم سے بعض مرتبہ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روشنی سے، شعاؤں سے انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یافتہ بھی۔ اس دور کے لوگ حیران ہو گئے، چلو مان لیا عناصر زیادہ کم ہونے سے انسان بیمار ہوتا ہے، مان لیا کہ غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، اور جراثیم داخل ہونے سے انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، لیکن کسی کے جسم سے شعائیں نکلتی ہیں اور کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر 17ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں روس کا ایک شہر ہے نووو، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی۔ مسلسل 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم سے کچھ الٹرا وائلٹ ایسی ریزز نکلتی ہیں
जो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। बीमार इंसान की शुआएं इन सेल्स पे असर करती हैं और यूं इंसान बीमार होने लगता है। और फिर अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन बीमारियों का पता लगाया जाए कि जो इंसान के जिस्म से निकली हुई शुआओं के सबब होती है। तो इस पे डॉक्टर जॉन मॉन्ट ने एक किताब लिख दी कि वाकई काफी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान के जिस्म की शुआएं भी सामने वाले सेहतमंद इंसान को बीमार करती है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने इंसानों को बता दिया। और इस नतीजे को बेस बना के उन्होंने रोशनी के वसीले से इंसानी जिस्म का इलाज करने की भी शुरुआत की और वहीं से शुआओं से इलाज करना शुरू हो चुका। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई बीमारियां वजूद में आएंगी और इंसान की उम्र दिन ब दिन कम होने लगेगी। बुकरात द फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसने ये तस्लीम किया कि नई नई बीमारियों का सबब माहौल की आलूदगी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूँ कि वो अपने बच्चों को दिल की तरफ सुलाए, इससे बच्चा कम बीमार होगा और सुकून की नींद सोएगा। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई जिसका नाम था कॉर्नल यूनिवर्सिटी। उसमें इस बात पे तहकीक हुई कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शीर ख्वाह बच्चे को माँ की उल्टी तरफ सुलाने के लिए क्यों कहा था। बिलाखिर उन्हें जवाब मिल गया और उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया और कहा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को महसूस करता है और जब बाहर निकलता है तो उसको वो धड़कन महसूस नहीं होती, तो बेचैन रहता है। अगर बच्चे को माँ के दिल के करीब सुलाया जाए तो वो वही धड़कन जो उसे पेट में सुनाई देती थी उसे महसूस करेगा और इत्मीनान से सोएगा और यूं बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा, सुकून की नींद पाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले अरस्तु की इस सोच को समझते थे कि ये दुनिया 4 अनासिर पे मबनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। दुनिया जिसको अनसर समझती है, असल में ये अनसर नहीं बल्कि अनासिर का मजमुआ है। मिट्टी में भी अनासिर है, हवा में भी अनासिर है, पानी में भी अनासिर है, आग में भी अनासिर है। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जोसेफ ने इस बात को साबित किया कि उन्होंने सच कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी में एक अंसर ऐसा है जिससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। उस दौर के लोग हंसते रहे कि पानी से लोहा कैसे पिघलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी भी आग लगा सकता है। उस दौर के लोग हंसते रहे, लेकिन 1766 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कॉल को समझा और पानी पे रिसर्च की और दुनिया के नजदीक ये बात रखी कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक को सलाम करके कहा कि जो उन्होंने कहा वो सच था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले लोग ये समझा करते थे कि आंख से रोशनी निकलती है तभी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आंखों से रोशनी निकलती नहीं बल्कि चीजों पे जो रोशनी लगती है उस रोशनी के अक्स को आंख महफूज करती है और उस वक्त वो अक्स उल्टा होता है। इंसान का दिमाग उस अक्स को सीधा करके दिखाता है। लोग इस बात का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट रॉगन बिगन ने इस बात को तरजीह दी कि मुसलमानों के इमाम कहते थे कि आंख से रोशनी निकलती नहीं बल्कि आंख जो चीजों पे रोशनी पड़ती है उसका अक्स दिमाग तक पहुंचाती है। तो जब इस सोच पे काम किया गया तो 1608 में इस नजरिए को परखा और ये समझा कि अगर आंख और दूर की चीजों के बीच में कोई ऐसी चीज रखें जो दूर की चीजों और आंख के दरमियान रखने से दूर की चीजों पे पड़ती हुई शुआएं आंख तक वाज़ेह हो
تو ایسے انسانی آنکھ دور کی چیز قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، اور بالآخر انہوں نے منزل پالی اور اس بات کو تسلیم کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند انسان اتنا چھوٹا سا دیکھتا ہے، اصل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثل ہے، اور اس میں اللہ نے پہاڑ تشکیل دیے۔ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، لیکن 7 جنوری 1610 میں گیلیلیو نے جب اسی دوربین سے جو امام کے اقوال کی روشنی میں بنائی گئی تھی چاند کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور دنیا کو چیخ چیخ کے بتانے لگا کہ مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے سچ کہا تھا، یہ چاند دور سے ایک دنیا لگتی ہے اور اس میں پہاڑ بستے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ستارے جو تم ایک نقطے کی طرح آسمانوں پہ دیکھتے ہو، اصل میں ان ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اور ان کے نزدیک ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مثل ہے۔ لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ جب مختلف ممالک کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے اور ان کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول آیا تو انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو وجود دیا، اور 1963 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایسے ستارے دیکھے گئے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اور ان تمام سائنٹسٹ نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا امام جعفر صادق سچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں اس میں زمین کا گھومنا ہے۔ لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، اگر زمین گھومتی تو ہم گر جاتے، لیکن اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا سورج اور ہماری دنیا ہے، ویسے ہی ان آسمانوں میں لاکھوں سورج اور ایک ایک سورج کی کئی زمینیں ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن 1970 میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امام جعفر صادق نے جو کہا وہ سچ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ لوگوں نے اس دور مذاق سمجھا کہ پتھر پڑا ہے کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیسے حرکت کر رہی ہیں، لیکن جے تھامسن، نیم بوہر اور مختلف سائنٹسٹ نے اس بات کو پروف دیا کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے بیچ میں الیکٹرانز اور پروٹون حرکت کرتے ہیں۔ ایٹن کولبر 1972 میں جب اس نے ہیبرو یونیورسٹی میں تدریس شروع کی تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے 400 ایسے شاگرد دنیا کو دیے جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا۔ اگر وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ دنیا اس جگہ نہ ہوتی جس جگہ آج ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرنا آپ کی عادت تھی، اور آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آپ کے کنیز کے ہاتھوں سے آپ کا بچہ گر گیا اور وہ گر کے مر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اس کنیز نے امام کے چہرے کو دیکھا۔ امام نے جیسے ہی کنیز کے چہرے پہ خوف دیکھا، فوراً کہہ دیا، اے میری کنیز، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کنیز قدموں میں گر کے کہنے لگی کہ اے میرے مولا، میں نے آپ کا بچہ مار دیا اور آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ جو خوف ہے اس کا یہ کفارہ ہے کہ تمہیں آزاد کیا جائے۔ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ اس دور دنیا کے تمام عالم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا تو سب یہ کہتے تھے، ہم نے یہ علوم نواسائے رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھے۔ آپ کے لیے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد نہ ہوتا تو آج یہ نعمان امام اعظم نہ ہوتا۔ آپ کی شہرت و عزت بڑھتے ہوئے دیکھ کے عباسی خلفاء اور بھی حسد کرنے لگے کہ بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، لیکن لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے آل علی آل فاطمہ کی عزت کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو بس یوں سادات پہ
کھلم کھلا ظلم شروع ہو گیا. سادات کو قتل کرنے کا سلسلہ قائم ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پہ پابندی لگا دی گئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو خرید کیا گیا. جہاں جہاں جو سید ملتا تھا اس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا. اور یوں سید و سادات نے حجاز چھوڑنا شروع کر دیا. کوئی سندھ کی طرف رواں ہوا تو کوئی خراسان کی طرف. اور وہاں وقت کے بادشاہ نے یہ حکم نافذ کروایا کہ جو امام جعفر صادق سے ملے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں سے شریعت محمدی میں ترامیم کی گئی. تاریخ نے لکھ دیا کہ اس دور سے پہلے نماز کا طریقہ ایک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا نہ کوئی مسلک تھا. اس دور کے بعد کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک اور بتائی ہوئی شریعت کے اصول جو انہوں نے اپنے نانا سے سنے ان پہ عمل کرتے تھے، تو کچھ وقت کے بادشاہ کے جو درباری امام تھے ان کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے تھے. اور تبھی سے مسلک اور فرقوں کے بننے کا آغاز ہو گیا. بعض مرتبہ منصور نے آپ کو قتل کروانا چاہا. ایک مرتبہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی دربار میں طلب کیا اور سب سے کہا کہ جب امام جعفر صادق میرے محل آئے کوئی اس کی تعظیم نہیں کرے گا، کوئی اس کو سلام نہیں کرے گا، ہم اس کی توہین کریں گے. لیکن جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر اپنے تخت پہ نواسۂ رسول امام جعفر صادق کو بٹھاتے ہیں. جب حد سے زیادہ گھبراہٹ منصور کے وجود پہ حاوی ہوئی تو اس نے پانی طلب کیا. منصور کا غلام جب پانی لے کے آیا تو امام جعفر صادق نے کہا رکو اے بادشاہ کہلانے والے، بتاؤ اگر تمہیں فی الوقت یہ پانی نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کیسے بھی کر کے پانی حاصل کروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر اس وقت تم اس پانی کی قیمت لگاؤ تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. امام نے کہا پانی پی لو. اس نے جیسے ہی پانی پیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ کہلانے والے، بتاؤ اگر یہ پانی جو تم نے ابھی پیا تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے اور ناسور بننے لگے، بیماریاں ہونے لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کسی حکیم کو بلاؤں گا اور کہوں گا میرا علاج کر. امام نے کہا اس کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا. امام مسکرا کے فرمانے لگے اے بادشاہ کہلانے والے، دیکھ ایک انسان کی اوقات کیا ہے. تمہاری یہ پوری دولت صرف اس تھوڑے سے پانی جتنی ہے. تم نے آدھی دولت پانی پینے میں ختم کر دی اور آدھی دولت پانی نکالنے میں. پھر بھی تو تکبر کرتا ہے، پھر بھی تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. تیری قدرت تیرے جسم پہ نہیں اور تو زمین کی بات کرتا ہے. انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے. جب بے انتہا عباسی خلفاء جلنے لگے تو انہوں نے امام کو زہر دلوایا. بعض مرتبہ زہر دینے کے بعد بالآخر 15 شوال 148 ہجری بمطابق 14 دسمبر 765 عیسوی میں انگور میں زہر دینے کے سبب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے اور انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے علم کا یہ دروازہ بھی اپنے لیے بند کر دیا، اپنے لیے بند کر دیا، اپنے لیے بند کر دیا. آج بھی پوری دنیا اس رسول اللہ کے نواسے کو دنیا کا سب سے عظیم سائنٹسٹ تسلیم کرتی ہے. سلام ہو نواسائے رسول، اماموں کے امام، امام جعفر صادق پر، امام جعفر صادق پر، امام جعفر صادق پر.